بھائیوں نے موضوع لکھا ہے سود کے نقصانات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو بھی حکم دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں بندے کے لیے حلال کرتا ہے اس میں بندے کے لیے دنیا آخرت کی بہتریاں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور روح اور جسم کے لیے اس میں خیریں بھی ہوتی ہیں۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں بندے کے لیے دنیا آخرت کے ضرر ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حلال جتنے امور ہیں اس کو اختیار کرنا، اور جتنے حرام کام ہیں اللہ نے کیے ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنا، یہ ہماری سعادت کا سبب ہے، یہ ہماری بھلائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے خزانے کم تھے تو بندوں کے استعمال کی وجہ سے اللہ کے پاس رہ نہیں جائے گا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے اس کائنات میں، اللہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے سارے خزانے اصل میں وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کوئی رکاوٹیں، مشقتیں یا کسی چیز کو حلال یا حرام اس بنیاد پر نہیں کی۔ تو ان حرام امور میں ایک سود ہے، ہم اس کو اردو میں سود کہتے ہیں، فارسی میں بھی یہ سود ہی ہے، اور عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ الربا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم۔ ربا کا لفظی معنی ہے پروان چڑھنا، اونچا ہونا، زیادہ ہونا، زمین کا کھیتی کو اپنے اندر سے اگانا، تو وہ بھی اگ کر اوپر کو جاتی ہے، یہ لفظی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ آپ کوئی قرض دے دیں کسی کو اور اس قرض پر جو بغیر کسی معاوضے کے زیادتی کرتے ہیں، زیادتی لیتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں، اس زیادہ لینے کا نام سود ہے۔ کچھ قرض دیا، اس پر آپ نے جو زیادہ لیا، یہ سود۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں۔ پیسے دیے، قرض دیا اور زیادہ لے لیا، مال دیا، مال 100 روپے کا تھا لیکن مہلت دینے کے عوض میں 150 روپے مانگ لیے۔ یہ جو شکلیں ہیں یہ سب سود کی شکلیں۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن سلام سے، کسی کو آپ نے قرض دیا ہے تو اس سے زیادتی کے طور پر یا عام تعلقات کی بنیاد پر آپ ایک گھاس کا گٹھا بھی زیادہ نہیں لے سکتے۔ جو جانور کے لیے گھاس کا گٹھا ہوتا ہے نا، پتہ چلے کسی کو آپ نے قرض دیا اور جب اس نے قرض واپس لوٹایا تو ایک گھاس کا گٹھا بھی اس نے ساتھ دے دیا، اس کا کنو کا باغ تھا اور اس نے ایک پیٹی بھی ساتھ دے دی۔ تو اس سے بھی اسلام نے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض پر زیادہ لینے کی جو لالچ ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ آدمی کو سود تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس ذرائع کو بھی روک دیا۔ یہ اتنا قبیح مسئلہ ہے۔ بہرحال سود کا معنی قرض دیا ہوا یا مال دیا ہوا، اس پر مہلت، اور مہلت پر جو زیادتی ہے یہ سود ہے۔ اور اس سود کی شکلوں میں جو قبیح اور واضح اور جس کی لپیٹ میں پوری سلطنت ہے وہ بینکوں کا سود ہے۔ انفرادی بھی یہ کام ہوتے
اس کی بہت ساری شکلیں جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں، لیکن ایک واضح شکل بینکوں کا سود ہے۔ اس میں جو بچت اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یا قومی بچت کے ادارے ہیں، یا انشورنس ہے، یہ ساری شکلیں سود کی شکلیں، اور یہ حرام ہے۔ ہمارے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ کتاب و سنت کی نصوص سے سود کا عمل یا سود کھانے والا یا سود کا ارتکاب کرنے والا، سود کی بیماری میں مرتکب ہونے والا، اس کی بہت ساری مذمتیں ہیں اور بہت سارے وعیدیں ہیں اور بہت سارے قرآن و سنت میں نقصان ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دی۔ فَإِلَّمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہو، اتنا بڑا نقصان ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، لڑائی، انجام کیا ہوگا؟ یہ سود کا نقصان ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ ورنہ اصل مال لے لو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو زیادتی کا مال ہے وہ نہ لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن یہ کام نہیں کرتا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، مومن ہونے کے باوجود اڑا ہوا ہے، سود کی نوکری، سود کا کاروبار، سود کا لین دین، سود کا کھاتا اس کا پڑا ہوا ہے، تو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اعلان ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے جو 7 گناہ گنوائے جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سود بھی ہے۔ یہ بھی نقصان ہے، ہلاکت سبب ہے، اور ہلاکت کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ہلاک ہو جانا اس کی بہت ساری قسمیں، مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، وہاں یربی الصدقات ہے۔ اللہ صدقات کے سلسلوں کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، صدقات سے پیسہ ظاہری کم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، آپ نے 50,000 دے دیا، تو باقی کتنا رہا؟ 50، تو صدقہ دیا آپ نے تو کم ہو گیا ہے۔ اور سود پر 1 لاکھ کسی نے دیا ہے اور 6 مہینے کے بعد 1.5 لاکھ لیا ہے، تو مال بڑا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ صدقات سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ ہماری آنکھیں، ہمارا سماج، ہماری سوچ یہ دیکھتی ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے اور صدقات سے مال گھٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے اس بات کا مطلب انجام ہوتا ہے۔ اللہ نے انجام کو بیان کیا ہے۔ سود کا انجام آخر فقر فاقہ ہے، سود کا انجام آخر قلت ہے، سود کا انجام آخر رسوائی ہے، سود کا انجام آخر بربادی ہے، اور صدقات کے نظام کا نتیجہ اللہ کی جنت ہے، مال میں برکت ہے، خیر و عافیت ہے، سلامتی مال ہے، سلامتی اولاد ہے، سلامتی کاروبار ہے، یہ انجام ہے۔ تو اللہ نے انجام بیان کیا ہے، آنکھوں کے دکھنے کو بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ انجام بیان کرتا ہے، اس لیے ہم انجام کی طرف نہیں گئے۔ مسلمان آج سود کھا رہے ہیں، انجام کی طرف نہیں جا رہے،
زہری جو آنکھوں سے دکھتا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آنکھوں سے بہت کچھ دکھتا ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آنکھوں سے دکھ رہا تھا نا اس گھوڑے سوار کے بارے میں، ماں کو جس نے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یا اللہ میرے بچے کو ایسا کر دے۔ کیوں؟ زہری لباس تھا، اچھی سواری تھی، شان و شوکت تھی، تو ماں کا دل للچایا بچہ ایسا ہو جائے، کیا شان شوکت ہے۔ یہ ٹائی کوٹ دیکھ کر، یہ زہری عشائشیں دیکھ کر، یہ شہروں میں پھرنا پھرانا دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ نہیں پتا ہوتا ہم فیصلے ظاہر پر کرتے ہیں اور اللہ فیصلے باطن پر کرتا ہے۔ یاد رکھ، اللہ کے فیصلے باطن پر ہوتے۔ ہم ایک شخص کو شیخ الحدیث سمجھتے ہیں، مبلغ سمجھتے، قاری سمجھتے، اس کا فیصلہ کر کے اس کا اکرام کرتے، اور قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ اس سے جہنم کی آگ بھڑکا کے کرے گا۔ ہم ایک شخص کو سخی سمجھتے، خرچ کرنے والا سمجھتے، لیکن قیامت کے دن اس کا باطنی فیصلہ اللہ جہنم کی آگ بھڑکا کے کرے۔ ہم ایک شخص کو شہید سمجھتے ہیں، اس کا فیصلہ جہنم کی آگ بھڑکا کے ہوگا۔ تو رب باطل میں فیصلے کرتا ہے، باطن کے فیصلے کرتا ہے، ظاہر کے فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے، اس کی نیت، سوچ، اخلاص اور اسلام کے جو اصل نتیجے ہیں اس پہ اللہ باطن سے نکالتا۔ یوم تبلی السرائر، تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باطنی باتوں کی جانچ پڑتال کرے گا۔ زہر تو ہم نے اچھے بنا لیے، یہاں بھی آنکھوں کا دھوکہ ہے، سود بہت بڑا دھوکہ ہے، مال بڑھ رہا ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، اور زہری ہرس میں ہم لپکتے ہیں، بعض دفعہ گناہ کی طرف، بعض دفعہ چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، وہ سانپ ہوتا ہے، وہ اژدہا ہوتا ہے، جس کے قریب جانے سے وہ ڈستا ہے۔ یہ سود اسی طرح ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں لیکن نتیجے کچھ اور ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں صدقات کو بڑھاتا ہوں اور سود کو مٹاتا ہوں، انجام قلت ہے۔ سود خور کا انجام دنیا میں قلت، رول جاتا ہے۔ ان کی اولادوں کو ہاتھ پھیلاتا میں نے دیکھا، سب کچھ ہونے کے باوجود گھر کے 4 لوگوں کو آپس میں دستوں گرباں ہوتے دیکھا، ہائے ہائے کرتے دیکھا۔ پیچھے کیا تھا؟ سود کا سارا سسٹم۔ انجام قلت ہے، انجام رسوائی ہے۔ ویسے بھی کثرت مال انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اور پھر اگر وہ کثرت مال حلال کی بجائے حرام کا ہو، اوہو، حرام کا ہو تو نسلیں رل جاتی ہیں۔ نسلوں میں کئی نسلوں تک صالح لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ اس کا بہت دھیان دیں۔ حلال کی کمائی پر میرا 70، 80، 90% دین قائم ہے۔ 70-80% ذلتیں رزق حلال کمانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے، بیماریاں ختم کر دیتے، پھٹیکے ختم کر دیتے، بیجا چٹیاں ختم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، سورۃ روم میں آیت نمبر 39، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔
زکوٰۃ کے مقابلے میں جو بھی معیشت کا نظام صدقات کے مقابلے میں دولت کو بڑھانے کا جو نظام قائم کرو گے، اس سے مال بڑھ جائے، حلال تجارت نہیں ہے، حلال کاروبار نہیں ہے، یا صدقات کے ذریعے سے آپ کوشاں نہیں ہے کہ میرا مال بڑھے، کسی اور ذریعے سے، اور اس میں خطرناک ذریعہ سود کا ہے، پہلی سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج یہ ہے کہ نکما رہوں، کام نہ کروں، مال بڑھے، یہ بھی شبے والا مال۔ کام کرے۔ آج قوم کو زیادہ مال بڑھانے کے لیے اور عجیب عجیب قسم کی سکیمیں دی جا رہی، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں یہ بٹ کوئن کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں مسئلہ کیا ہے، گھر بیٹھا رہوں، تکیے پہ ٹیک لگاؤں۔ یہ جو آوارگی ہے، کام چوری ہے، اور بیٹھے بیٹھے دولت کمانے کی دھن اور سوچ ہے، یہ مشکوک ہے، یہ مال مشکوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سود کے نظام کو قائم کرو گے تاکہ اس سے مال بڑھے، سودی سسٹم، کتنے شعبے، کتنے دروازے، کتنا حساس مسئلہ ہے، سود کے دروازوں کا کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال خیبر سے آئے، بہترین ایک سا کھجور پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا یہ کھجور آپ کے لیے لایا ہوں۔ فرمایا یہ کہاں سے؟ خیبر سے۔ فرمایا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح اچھی ہیں؟ فرمایا نہیں، عندی تمر ردی، میرے پاس 2 سا کھجوریں تھیں، ردی تھی، وہ اتنی اچھی نہیں تھی، میں نے سوچا کہ یہ میں دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں 1 سا اچھی کھجور لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو تحفہ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا ہوا تحفہ ان کو واپس کر دیا، فرمایا یہ سود ہے، میں قبول نہیں کرتا۔ جنس کا تبادلہ کیا ہے، اور زیادہ اور تھوڑا، جنس ایک ہے، آپ نے کہا سود ہے۔ اب یہاں عقل کیا کہتی ہے؟ سود ہے؟ عقل نہیں کہتی۔ آپ نے جو چیز دی ہے وہ ردی تھی، کم قیمت والی تھی، اور جو آپ نے چیز لی ہے وہ زیادہ قیمت والی تھی، تو ظاہر ہے اپنی قیمت کو بیلنس کرنے کے لیے وہ چیز زیادہ کوانٹٹی میں دیں گے اور وہ چیز تھوڑی مقدار میں لیں گے، برابری ہو جائے گی۔ اسلام نے کہا یہیں سے تو دروازہ تیری سوچ کا کھلے گا کہ اچھا تھوڑا دے کر زیادہ لیا جا سکتا ہے، تو یہ راہیں بھی بند کرنے کے لیے اس کو بھی اسلام نے سود قرار دیا۔ حساس مسئلہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں بڑھے گا، یہ نقصان ہے، نہیں بڑھے گا۔ سود کے نظام جو چلاؤ گے نہیں بڑھے گا، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں نہیں بڑھے، تو کیا بڑھے گا؟ وما آتیتم من زکات، صدقات دو، خیرات دو۔ یہ جو لوگ زکات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یریدون وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے دیتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے۔ اللہ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو دگنا چگنا کرنے والے ہیں۔ مال اس سے بڑھتا ہے، مال گھٹ رہے، بینک گلی گلی ہے، بینکوں میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں بینک گلی گلی ہے، اتنے بینک ہے، بینک میں دولت ہے، لیکن امت آٹے کو ترستی ہے، پانی کو ترستی ہے، گیس کو ترستی ہے، ٹائم لگائے ہوئے جو چیزیں اس ملک کی پیداوار ہے وہ میسر نہیں ہے اس ملک کے لوگوں کو۔ کبھی سوچا اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سرزمین پر لیکن میسر نہیں، جو باہر سے منگواتے جو ملک جو چیزیں، ان میں ان چیزوں کا انقطاع ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتا، اور جو چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم ترستے ہیں۔ مٹ گیا ہے، سود کے نظام سے یہ نعمتیں مٹ گئی، ہم فائدے نہیں اٹھا پا رہے، تنگیوں میں ہیں، فقر فاقوں میں ہیں، آٹے کے لیے لائنیں لگتی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی قحط زدہ ملک ہے، یہ ساری
اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے نتیجے میں اور معیشت میں سود کے نظاموں کو رواج دینے کے نتیجے میں یہ قاری قحط سالیہ ذلت فقر فاقے، اللہ کی قسم کوئی تھوڑی محنت نہیں کرتی ہے پاکستانی قوم، کم محنت نہیں کرتے ہم، محنتیں کر کر کے وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، محنتیں کر کر کے 6 سال تک گھر چھوڑ گئے، وطن چھوڑ گئے، بیوی بچوں کا پتہ نہیں ہے، اتنی محنت کرتا ہے، رات کو کہاں ہائی ٹینشن پہ لٹکا ہوتا ہے مزدوریا کے لیے، کہاں محنتیں ہوتی ہیں، رات کے 2 بجے 60-70 سال کا بوڑھا اللہ کی قسم رکشہ چلا رہا ہوتا ہے، کیوں یہ مجبوری ہے؟ 60-70 سال کی عمر میں یہ راتوں میں کون کام کرتا ہے؟ جو مجبور ہوتا ہے، جو بے کس ہوتا ہے، جس کی روزی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے، یہ سارے نتیجے ہیں اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں کے۔ جو لوگ آج بھی اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، صاف ستھرا لین دین کرتے ہیں، معاشی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اللہ کی قسم وہ کسی اعتبار سے نہ فقر فاقوں میں مبتلا ہے نہ کلاشیت میں مبتلا، وہ اس کے ثمرات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رب کہتا نہیں ہوں گے پورے۔ محترم بھائیوں، کتنی شکلیں ہیں آج اس سود کے نظام کی کہ کاروبار ہم کرتے ہیں، کاروبار، اس کاروبار میں ہزاروں تحفظات، کبھی حکومتی نمائندے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کون آ رہا ہوتا ہے، کبھی بھتے کی پرچی آ رہی ہوتی ہے، کبھی ڈاکو آ رہے ہوتے ہیں، کبھی چور آ رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پر رکاوٹیں، لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملک نہ چھوڑو، گناہ چھوڑو، گناہ نہیں چھوڑتے، ہم سود کے نظام نہیں چھوڑتے، جو حرام ذرائع ہیں روزی کمانے کے ہم اس کو ترک نہیں کرتے۔ پرائیویٹ لوگوں نے اپنے ایک چھوٹی چھوٹی دکان پر سیکورٹیاں رکھی، ہزاروں روپے تنخواہیں دینی پڑتی، مال پھر بھی نہیں بچتا، ڈاکہ پھر بھی ہو جاتا ہے، گرلے کاٹ کے پھر بھی آ جاتے، اور حکومتی سطحوں پر محترم بھائیوں حالتیں ہماری اب تر ہیں۔ ہم دنیا کے نقشے پر بھیکاری کی حیثیت سے جانے لگے، احترام ختم ہو گیا ہے، مانگنے کے عادی ہو گئے۔ یہ سارے انجام ہے، انجام کہ ہم جب دولتیں اکٹھی کرنے لگتے ہیں اپنے بینکوں میں، جب رقوم کم ہو جاتی ہے تو ہم سود کی شرح کو بڑھاتے ہیں تاکہ لوگ یہاں مال جمع کرائیں، پھر ہم اس کو سود دیں گے، اس سود کے پیسے سے ہمارے نظام ایک حکومت چلے، ہم غیروں سے، اغیار سے، کافروں ملکوں سے، ان کے بینکوں سے قرضے سود پر لے کر چلاتے ہیں، انجام وہی فقر فاقہ اللہ نے بیان کی۔ یہ تو دنیاوی انجام ہے جو اللہ نے بیان کی، فقر فاقہ، قلتیں، یہ سود کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت میں آخرت کے اعتبار سے بھی بے پناہ سود کے نقصانات۔ سود لینے والے کے دل کے اندر شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، صدقہ دینے والے کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، شفقت پیدا ہوتی ہے، احسان۔ اب آپ بیلنس کریں سود کے نظام اور صدقات اور زکوٰۃ کے نظام۔ سود دینے لینے والے کے دل میں، دونوں کے دل میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، وہ کما رہا ہوتا ہے، اس کو دے رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، تو شقاوت جہنم لے جانے کا سبب، دلوں کی سختیاں جہنم لے جاتی ہیں، اور مال کی محبت دل میں سختی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا صدقہ دے، صدقہ دے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، مال جو اپنی حلال کی کمائی سے دیا، اب اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے، میرا ہے، اللہ کہتا ہے اس میں سے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بانٹ، دینے والا ہاتھ تیرا جب بن جائے گا تو اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے جب تو کسی اور کو دے رہا ہوگا، جس پر دینا تیرے اوپر ذاتی اعتبار سے فرض نہیں، اللہ کی طرف سے فرض ہے،
تو تیرے دل میں اس مال کی محبت کم ہو جائے گی اور اسی میں تیرا فائدہ ہے۔ تو یہ اس میں شفقت ہوتی ہے، اس میں شقاوت ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، کہیں سے پورا کریں، مجھے مال دے، مجھے وقت پر دے۔ جو سود ہے، اگر آپ وقت پر نہیں دیتے تو پھر مال کی اور محبت ہوتی ہے، اس پر مزید مال بڑھائے تو شقاوت ہوتی ہے۔ یہ احسان نہیں کرتا، یہ مقروض کو چھوٹ نہیں دیتا، یہ تنگ دست پر آسانی نہیں کرتا۔ قیامت کے دن جس نے تنگ دست پر آسانیاں کی، اللہ اس پر آسانیاں کر دے گا۔ حدیث میں من یسر علی مؤسر، اور یہ قرض دینے والا سود پہ نہیں دیتا، احسان کرتا ہے، پھر جب وہ وقت پر نہیں دے سکتا پھر اس کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اور ڈھیل دیتا ہے، پھر جب وہ نہیں دے سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہیں دے سکتا تھا ایک لوگوں کو قرض جو وہ دیتا تھا، واپس لوگ ٹائم پہ نہیں دے سکتے تھے، وہ اپنے خزانچی سے کہتا تھا کوئی بات نہیں اور ڈھیل دے دو، پھر مہلت دے دو، پھر مہلت دے دو، پھر اگر کوئی نہیں دے سکتا کہتا تھا معاف کر دو اس کو، نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے کوئی اور نیکی نہیں تھی، صرف یہی نیکی تھی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اسے جنت دے دے۔ یہ لوگوں سے احسان ہے، آسانی کی ہے، لینے میں احسن ہے، دینے میں احسن ہے، تقاضا کرنے میں احسن ہے۔ نبی السلام نے دعا کی، یا اللہ اس پر رحم کر دے، یا اللہ اس کو جنت دے دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ جو لینے میں بھی اچھا ہے، جب لیتا ہے تو فوراً دے دیتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ تقاضا کرنے میں بھی اچھا ہے، لوگ نہیں دے سکتے، آسانیاں۔ سود خور ان ساری بھلائیوں سے محروم ہوتا ہے۔ کتنی بڑی لعنت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود خور پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ لعنت کا کیا معنی ہے؟ بھلائیوں سے، رحمتوں سے، فضل سے دور، ہر چیز سے دور، اللہ کی خیروں سے دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عادت ایسی بنائی ہے، خصلت ایسی بنائی ہے۔ اور پھر محترم بھائیوں، دنیا میں جو بڑی جنگیں ہوں گی، یاد رکھیں، بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے، اس کے پیچھے بھی یہی دنیا کی محبت ہوگی۔ یہ جو سود کے نظام اس وقت چل رہے، دنیا کے وسائل پر قبضوں کے سلسلے چل رہے، غریب کو غریب تر کرو، یہ منصوبے، غریب سو کو غریب تر کرو۔ دنیا کے مالدار لوگ، ملک آج سود پر قرضے دے رہے، پتہ ہے، سود پر کمپنیاں، اور جو کمپنیاں وہ سود لے کر جب کوئی کام کرتی ہیں تو وہ اپنا پیسہ آ کر محترم بھائیوں اسکولوں پہ تھوڑی لگاتی ہیں، مدرسوں پہ تھوڑی لگاتی ہیں، وہ اپنا پیسہ چھوٹے چھوٹے کاروبار میں نہیں لگاتی۔ سود پہ پیسہ لیا ہوا ہے تو بڑھانا ہے تو سود دینا ہے نا، تو سود پر لیا ہوا پیسہ سود خور لوگ پھر کس پہ لگاتے ہیں؟ اس کاروبار پہ لگاتے ہیں جس کاروبار سے آمدن زیادہ ہو۔ پھر اس میں اصلاح کی کوئی شکل ہوگی؟ اس میں پیسے کو دیکھا جائے گا۔ جس کاروبار میں پیسہ زیادہ ہے، آپ دیکھ لیں، تھیٹر بڑھے گی، ڈرامے بڑھ رہے، فلمیں بڑھ رہی ہیں، بےہودگی کے آلات بڑھ رہے ہیں، گندی ویڈیو، گندی ویب سائٹ، یہ جو سلسلے ہیں، آپ دیکھیں کہ آج بھرمار ہے فحاشی کی، عریانی کی، اور اس کو باقاعدہ بڑے بڑے ملکوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ سارے سود کے نظام کے نتیجے میں ہے، ہم نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے کہ سود کا پیسہ وہاں لگانا ہے جہاں سے آمدنی زیادہ ہو، تو آمدنی جس میں زیادہ ہو صرف اس پر فوکس کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں گناہ ہے، یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے۔ سود خور حقیقت میں آنکھوں سے، بصیرت سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو صرف مال میں اضافے کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ اضافے گناہ کے رستوں سے ہوں، بدکاری کے رستے سے ہوں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے رستے سے ہوں، یہی وجہ اس کے سارے نتیجے ہیں۔ مسجدوں پر آج محترم بھائیوں طرح طرح کے حالات ہیں، مدرسوں کو بند کرنے کی باتیں ہیں، اور پھر علماء، طلباء، خیر کی باتیں کرنے والے، حلال حرام کے مسائل بتانے والے، یہ اس کے خلاف آج ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ ان کو
بدنام کرو، ان کو ختم کرو، اس لیے کہ حلال حرام کے مسائل تو یہی بتاتے ہیں، لوگوں کو کاروبار کے مسائل تو یہی بتاتے ہیں، خیر کا درس تو یہی دیتے ہیں۔ یہ سارے سسٹم بند جو کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ گندی سود کی بیماریاں ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے جمع کرائے، سال کے بعد ہم لے آئے، چلو 10 8 20 ہزار 50 ہزار زیادہ مل گیا، شاید یہ سود کا نظام ہے۔ اس کے پیچھے امت کی بربادی کے بے پناہ اسباب ہیں، پروپیگنڈے، سازشیں۔ کیوں بیٹھا رہتا ہے یہاں وہ عالمی ادارہ کہتا ہے کہ قرضے ملیں گے، شرطیں مانو۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ وہ ٹیکس ہے، ان کو معاشی اعتبار سے کلاش کرو، وہ سود کی شرح میں اضافے ہیں، اور یہی ایک وقت آئے گا اسی بنیاد پر جنگیں ہوں گی، اور اس امت کا، ان لوگوں کا، اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ امیر ملک، غریب ملک، پسے ہوئے پستیوں میں، بھوک افلاس میں زندگیاں گزارنے والے، اور دولتوں پر کے وسائل پر قبضے کرنے والے، پھر ٹکراؤ ہوگا۔ ٹکراؤ ہوگا تو نہ امیر کا نظام بچے گا اور نہ غریب کا نظام۔ یہ بھی مٹنے کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کے نظاموں کو مٹانا ہے، یہ بھی ایک شکل۔ سود کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن سود خور، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبر سے ایسے اٹھے گا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قبر سے ایسے نکلے گا جیسے پاگل ہوتا ہے، جس کو شیطان پاگل کر، یہ شیطان خبطی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیالوں میں مبتلا کرتا ہے، جنون پر میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ شیطان بعد دفعہ کسی محبت میں اندھا بہرا گنگا کر دیتا ہے۔ شیطان جن جس طرح کسی کے اندر آتا ہے تو دورے پڑتے ہیں، انسان اٹھ بیٹھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قبر سے نکلے گا تو یہ پاگل ہو چکا ہوگا، دیوانہ ہو چکا ہوگا، عقل اس کی چھن چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کے گناہ ہوتے اس طرح کی سزا دیتا ہے، گناہ کے موافق سزا دیتا ہے۔ تو شیطان جس طرح کسی کو پاگل کر دیتا ہے، اللہ اس کو پاگل کیوں کرے گا؟ اہل علم نے کہا یہ پاگل تھا دنیا میں دولت کے لیے، یہ پاگل تھا، اس کی ایک دھن تھی، دولت، مال، حرص، سود کھاتا تھا۔ سود کے نظام میں پاگل پنی ہے، پاگل ہو جاتا ہے بندہ۔ اپنا پیسہ آپ لے رہے ہو نا، وہ کیشیئر پاگل ہو جائے، اتنا سارا نکلوا رہے، خیر آپ ٹرانسفر کر دیں، نہ لیں۔ میں نے ایک ساتھی سے پیسے دلوائے کسی بھائی کو، اس نے گاڑی خریدی تو کیشیئر سے 10 لاکھ روپے لینے تھے، وہ پاگل ہو گیا، کہتا ہے اتنے سارے پیسے آپ کیش کیوں لیں، جس کا اکاؤنٹ ہے اس کو منع کر، اندر سے 2 3 اور یہ نہ لیں، کیوں نہ؟ پاگل پنی کی حال یہ تھا۔ 10 لاکھ اس نے ہمیں دے دیا، اور جب وہ بھائی نے جیب میں ڈالا ہم جانے لگے تو کہتا پیسے تو پورے لے لو، 5 لاکھ اور دے رہا تھا، رکھ دیا اس نے سامنے، رکھ دیا کہ یہ آپ 5 لے کے جا رہے ہو۔ ہم نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ 10 دے چکے ہو، 5 اور دے رہا تھا، اس کو ہوش نہیں تھا، جا کیوں رہا؟ یہ دنیا میں محترم بھائیوں مال کی حرص ہے، اس سود کا یہ نتیجہ ہے کہ عقلیں ختم ہو جاتی، عقل ختم، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، انجام پر جو فکر ہے وہ فکر مر گئی، حرام میں بھی ہے اور سود میں بھی ہے۔ یہ جو فکر بیدار رہتی ہے نا، انسان کہیں نہ کہیں پلٹتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دین کی وسعتوں میں رہتا ہے جب تک وہ ناحق خون نہیں بہاتا، دین کی وسعتوں میں رہتا ہے۔ پلٹ آئے گا، گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، بد عملی کر رہا ہے، امید ہے پلٹ آئے گا، دین کی وسعتوں میں ہے۔ لیکن جس دن کوئی شخص ناحق خون بہا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کی وسعتوں کو اس پر سکیڑ دیتے ہیں، اس کا پلٹنا مشکل۔
سود خور کی بصیرت ختم ہو جاتی. اس لیے یہ دنیا میں چونکہ پاگل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس سود خور کو قبر سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ اس سود خور کو اس سود خوری کے انجام میں مبتلا کر کے اس کو پاگل اور دیوانہ بنا کر اٹھائے گا. بہت بڑا نقصان ہے. آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک شخص کو جہنم کے اندر خون کی نہر میں غوطے کھا رہا تھا. کلما اراد ان یخرج، اور میں نے دیکھا کہ وہ نہر کے کنارے پہ آنے لگتا تھا. فاقبل رجل بیدہ الحجر، ایک شخص اس کے سامنے کنارے پہ کھڑا تھا. جیسے وہ کنارے پہ آتا تھا، اس شخص کے ہاتھ میں پتھر تھے، وہ اس کو مارتا تھا اور اس کو فردہ، پھر اس جہنم کے اس نہر کے جو خون کی نہر ہے اس میں لٹا دیتا. میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ فرمایا الذی یاکل الربا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کی کمائی کھاتا. تو آخرت کا انجام بھی برا ہے اور دنیا کے نظاموں کے اعتبار سے انجام بھی برا ہے. ذلت، پستیاں، رسوائیاں، یہ محترم بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے ہم اجتناب کریں، بچیں، اپنی روزیوں کو، کاروبار کو کوشش کریں پاکیزہ رکھیں. جو اعمال امور اللہ تعالیٰ نے روزی، رزق، نظام معیشت میں ہمیں کہے ہیں وہ صاف تجارت ہے. صاف تجارت کو فروغ دیں. تھوڑا ہو برکت سے لبریز ہو. زندگی بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے. زیادہ ہو لیکن وہ برکتوں سے خالی ہو، اللہ کی بغاوتوں پر وہ نظام کھڑے ہو تو انجام ذلت، رسوائی، فقر، فاقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مسلمانوں کو، اس ملک کو سود کے ان سارے نظاموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمیں اپنے زندگی کے نظاموں کو صحیح تجارت پر چلانے کی توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ. چوری کرنا یاد رکھیں، بجلی کی چوری اور کہنا کہ حکومت ظلم کرتی ہے، ہماری شریعت میں اس عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر حکومت ظالم ہے، آپ نے فرمایا تم ان کا حق ادا کرو اور وہ تمہارا حق ادا نہیں کرتے تو تم صبر کرو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حق دے گا. پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بغیر زندگی نہیں چلتی، تو بجلی کے بغیر زندگی چلتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہم استعمال نہ کریں تو زندگی ہی نہیں چلتی، مر جائیں گے. تو بجلی کے بغیر مر جائیں گے. چوری ہے، چوری بہرحال چوری ہے، اور یہ صرف جھوٹی تسلی ہے کہ حکومت زیادتی کرتی ہے اور میں اس لیے کنڈا لگا لیتا ہوں اور میں ایکسٹرا بجلی چلاتا ہوں. تو آپ پھر کتنی زیادہ چلا لیتے؟ کبھی آپ نے ایوریج رکھی؟ آپ پر حکومت کتنی زیادتی کرتی ہے اور آپ نے اس کا بدلہ کس پیمانے کو ماپ کر لیا ہے؟ یہ ساری باتیں بھی تو آپ بتائیں نا، کلیئر کریں. لہذا یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم حکومتی کسی بھی سسٹم میں سے چوری کریں، زیادتی کریں اور پھر ہم کہیں کہ یہ حکومت بھی ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے اور فطرت، اخلاق کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے.